السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیئر 1 ریٹیلرز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ایف بی آر کی طرف سے مختلف بزنس مینز کو جو ہے نوٹسز ایشو کیے جا رہے ہیں آج کل، جس میں ان کی طرف سے یہ آپ کو انفورس کروایا جا رہا ہے کہ آپ ایف بی آر کے پاس سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے جو ہمیں سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں. تو جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے وہ جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس سسٹم کے ساتھ منسلک ہونا ان کے لیے لازمی ہے، جبکہ ٹیئر 2 ریٹیلر جو ہیں ان کے لیے ایف بی آر کے پاس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ضروری نہیں ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں صرف ٹیئر 1 ریٹیلر کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ اکارڈنگ ٹو ایف بی آر کہ جو کنسرن سیلز ٹیکس لا ہے اس کے اکارڈنگ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹیئر 1 ریٹیلرز کی جو سیلز ٹیکس 1990 کے اندر ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں سیکشن 43A جو ہے 243A جو ہے اس میں ڈفرینٹ کلازز کے اندر ٹیئر 1 ریٹیلر کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جس میں فرسٹ آف آل کلاز اے میں وہ تمام ریٹیلرز جن کی برانچز ہیں، جن کی انٹرنیشنل یا نیشنل اس میں چینز ہیں. اب نیشنل چینز کے اندر جو ملکی لیول پہ ہیں اس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ جس طرح نعیم الیکٹرانکس ہے، افضل الیکٹرانکس ہے، ڈوسے ہے، گورمے ہے، یہ ساری جو ہے نیشنل چینز ہیں. اور انٹرنیشنل چینز کے اندر کے ایف سی ہے، میکڈونلڈز ہیں، یہ تمام کے تمام انٹرنیشنل چینز کے اندر ریٹیلرز آ رہے ہیں. اور سیکنڈ جو بی کلاس ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ریٹیلرز جو ایئر کنڈیشن شاپنگ مال، پلازا یا سینٹر کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ٹیئر 1 ریٹیلرز ہوں گے. اس میں ایک چیز اس نے ایکسکلوڈ کر دی ہے کیوسکس، جو اسمال سٹالز کی شیپ میں وداؤٹ شاپ کے شاپنگ مال میں کہیں نہ کہیں چھوٹا سٹال لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو یہاں پر ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. دین کلاس سی جو ہے اس کے اندر بجلی کا بل جو ہے وہ اگر لاسٹ کنسیکٹیو 12 منتھ کے اندر آپ کا 12 لاکھ کا بل ہے دین آپ ٹیئر 1 ریٹیلرز کہلائیں گے. اور اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں اور جو کنزیومر گڈز ہیں ان کی امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ریٹیلرز کو سپلائی کرتے ہیں ایز ویل ایز آپ اینڈ کنزیومر کو بھی سپلائی کرتے ہیں دین بھی آپ جو ہے ٹیئر 1 ریٹیلرز کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے اور آپ کو اپنا پاس سسٹم جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے. کلاز ای میں وہ تمام ریٹیلرز جن کی شاپس جو ہیں وہ 1000 اسکوائر فٹ ایریا یا اس سے زائد ایریا پہ محیط ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ٹیئر 1 ریٹیلرز کہلائیں گے. وہ ریٹیلرز جو فرنیچر میں ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے 1000 اسکوائر فٹ ایریا نہیں، ان کے لیے 2000 اسکوائر فٹ ایریا جو ہے وہ اس کا تعین کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بھی ریٹیلر اس کے پاس ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ مشین ہے، بینکنگ چینل وہ یوز کر رہا ہے پیمنٹ کے لیے، تو دین وہ ٹیئر 1 ریٹیلر کہلائے گا. یہ آفٹر امینڈمنٹ 2020 بل جنوری میں جو ہے یہ جی اور جی اے کی کلاس جو ہے یہ انہوں نے انسرٹ کی ہے. اس کے اندر کافی ساری ابھی جو ہے نا وہ کنفیوژنز ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایگزیکٹلی اپلائی نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں وہ کہتا ہے ریٹیلر ہوز ڈیڈکٹیبل ود ہولڈنگ ٹیکس انڈر سیکشن 236G اور 236H of the Income Tax Ordinance 2001 during the immediately preceding 12 consecutive months has exceeded the threshold as may be specified by the board through notification in the official gazette. And a person engaged in supply of article of jewelers or parts thereof of precious metal or of metal clad with precious metal excluding a person whose shop measure 300 square feet area or less. اب اس
جو جی کلاس ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے اگر کسی ریٹیلر کا 236 جی اور ایچ کے اندر ایڈوانس ٹیکس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے انکم ٹیکس کے اندر، اور وہ ایک تھریش ہولڈ جو کہ بورڈ نے ایشو کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں کیا، تو اس میں جو ہے کنفیوژن ہے، کیونکہ جو چھوٹے سے چھوٹا بھی ریٹیلر ہے، کوئی شاپ کیپر ہے، جب وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا رجسٹرڈ بندے سے پرچیز کرتا ہے تو وہ اس کا 236 جی کے اندر جو ہے وہ ایچ کے اندر 236 ایچ میں وہ ان کا ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ اب بیسیکلی 236 جی اور ایچ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 236 جی میں تمام مینوفیکچرر یا کمرشل امپورٹرز اس وقت اس ڈسٹریبیوٹر کا ایڈوانس ٹیکس کاٹیں گے جو کہ اپنی پروڈکٹ وہ ڈسٹریبیوٹر کو سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی 236 جی میں امپورٹر اور مینوفیکچرر ڈسٹریبیوٹر کا ایڈوانس ٹیکس کاٹتے ہیں، اور 236 ایچ کے اندر ڈسٹریبیوٹر یا امپورٹر یا مینوفیکچرر اگر وہ ریٹیلر کو کر رہا ہے سپلائیز، وہ اس کی سپلائی کے اوپر 0.5% یا 1% جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس کاٹ کے اس کے CNIC پہ اس کے بیہاف پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈپازٹ کروائے گا۔ اب یہاں پہ وہ ڈیڈکشنز تو ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر تھریش ہولڈ 12 منتھ کا جو ہے وہ یہاں پر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، تو یہاں پہ اس لیے تھوڑا سا لا میں جو ہے نا وہ ایمبیگوٹی ہے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بورڈ کو چاہیے کہ فی الحال اس کا کوئی نوٹیفیکیشن وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کب ایشو کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ یہ کلاس اپلائی ہوگی۔ دین جو ہے جیولرز جو ہیں ان کے اکارڈنگلی اگر ان کی شاپ 300 اسکوائر فٹ ایریا سے زیادہ ہے تو وہ جیولرز بھی اس ٹیئر 1 ریٹیلر کی کیٹیگری میں فال کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو FBR کے پاس سسٹم کے ساتھ منسلک لازمی کروائیں گے۔ کلاس جی اور جی اے جو ہے وہ امینڈمنٹ 2022 بل جو ہے جو سیکنڈ امینڈمنٹ میں اس میں انسرٹ کیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ 236 جی اور ایچ کا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا 236 جی اور ایچ کے اندر ڈیڈکشن ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے ایڈوانس ٹیکس کی ہو رہی ہے، وہ تمام ریٹیلر جو ہیں وہ ٹیئر 1 ریٹیلر کہلائیں گے، لیکن یہاں پر ایک شرط ساتھ عائد کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کا تھریش ہولڈ ہوگا جو کہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور جی اے کے اندر وہ تمام جیولرز جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے جن کی شاپس مور دین 300 اسکوائر فٹ ایریا ہے، تو وہ بھی ٹیئر 1 ریٹیلر کی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ اگر کوئی جیولر جس کی شاپ 300 اسکوائر فٹ ایریا سے کم ہے وہ ٹیئر 1 ریٹیلر کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔